خوش آمدید بچوں، JCRT کے نجی اسکول میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج میں درجہ 5 کی درسی کتاب ابتدائی اردو کے سبق نمبر 6 لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے ہمدردی۔ یہ مضمون ہمدردی اردو کے مشہور و معروف ادیب اور عالم ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بچے کے واقعہ کو بیان کیا ہے جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اس واقعے کو پڑھتے ہیں اور اس میں آئے ہوئے مشکل الفاظ کی معنی کو سمجھتے ہیں اور پھر مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ ویر کو ایک بڑی بھاری ٹوپی مجھ کو اماں جان نے بنا دی تھی۔ وہی ٹوپی اوڑھے ہوئے خالہ جان کے ہاں جاتا تھا۔ میاں مسکین کے کوچے میں پہنچا تو بہت سے چپراسی پیادے ایک گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور بہت سے تماشائی بھی وہاں جمع تھے۔ کوچے کا معنی ہوتا ہے گلی، اور یہاں پر پیادہ لفظ آیا، پیادے کے معنی ہوتا ہے سپاہی، اور ایک لفظ آیا تماشائی کے معنی تماشا دیکھنے والے، گھیر کر کے لوگ جو جمع ہو جاتے ہیں اسے تماشائی کہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بھی ان لوگوں میں جا گھسا۔ معلوم ہوا کہ ایک غریب، نہایت غریب بوڑھی سی عورت ہے، چھوٹے چھوٹے کئی بچے ہیں، سرکاری پیادے اس کے میاں کو پکڑے لیے جاتے ہیں، اس واسطے کہ اس نے کسی بنیے کے یہاں سے ادھار کھایا تھا اور بنیے نے اس پر ڈگری جاری کرائی تھی۔ ڈگری جاری کرانا کا مطلب ہوتا ہے سرکاری حکم جاری ہو جانا۔ وہ مرد جانتا تھا کہ قرضہ واجب ہے، یعنی قرضہ جسے ادا کرنا ضروری ہے، مگر کہتا تھا کہ میں کیا کروں، اس وقت بالکل تہی دست ہوں۔ تہی دست ہونا یعنی بالکل مفلس کی عالم ہونا، خالی ہاتھ ہونا۔ ہرچند اس بیچارے نے بنیے کی اور سرکاری پیادوں کی بہتری خوشامد کی۔ ہرچند یعنی بہت بار اس بیچارے نے بنیے کی اور سرکاری جو سپاہی آئے تھے، پیادے آئے تھے، ان کی بہت زیادہ خوشامد کی، مگر نہ بنیا مانتا تھا نہ پیادے باز آتے تھے۔ باز آنا کہ میں نے چھوڑ دینا، اور پکڑے لیے جاتے تھے۔ لوگ جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی کہا، لالا جہاں تم نے اتنے دنوں صبر کیا، 10 یا 5 روز اور صبر کر جاؤ۔ بنیا بولا، اچھی کہی میاں جی، اچھی کہی، برسوں کا نانواں اور روز کی ٹال مٹول۔ برسوں کی نانواں یعنی قرض، برسوں کا قرض اور روز کی ٹال مٹول۔ بھگوان جانے ابھی خان صاحب کی عزت اتروائے لیتا ہوں۔ وہ شخص جس پر ڈگری جاری تھی غریب تو تھا لیکن غیرت مند بھی تھا۔ بنیے نے جو عزت اتروانے کا نام لیا سرخ ہو گیا۔ یہاں پر ایک لفظ آیا غیرت مند۔ غیرت مند کے معنی ہوا شرم حیا والا، اور سرخ کے معنی لال ہوتا ہے۔ اور گھر میں گھس تلوار میان سے نکالنا چاہتا تھا کہ بنیے کا سر الگ کر دے کہ اس کی بیوی اس کے پیروں سے لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی، خدا کے لیے کیا غضب کرتے ہو؟ یہی تمہارا غصہ ہے؟ پہلے مجھ پر اور بچوں پر ہاتھ صاف کرو۔ ہاتھ صاف کرنا یعنی مجھے مارنا پیٹنا، مجھے ختم کرنا، کیونکہ تمہارے پاس تو ہمارا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں۔ ماں کو روتا دیکھ کر بچے اس طرح دہاڑے مار کر روئے۔ دہاڑے مار کر رونا یعنی چیخ کے ساتھ رونا کہ میرا دل دہل گیا۔ دل دہلنا ایک محاورہ ہے، اس کے معنی دل کانپ جانا۔ دوڑ کر سب کے سب باغ کو لپٹ گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر خان صاحب بھی ٹھنڈے ہوئے۔ ٹھنڈا ہونا یعنی غصہ کم ہونا، اور تلوار کو میان میں ڈال کر کھوٹی سے لٹکا دیا اور بیوی سے کہا،
अच्छा तो नेक बख्त सीधे साधे शरीफ आदमी, अच्छा तो नेक बख्त, फिर मुझको उस बेइज्जती से बचने की कोई तदबीर बता। तदबीर के माने होता है हिकमत या तरकीब। बीबी ने कहा, बला से जो चीज घर में है उसको देकर किसी तरह अपना पिंड छुड़ाओ। पिंड छुड़ाना ने पीछा छुड़ाना। तुम किसी तरह रह जाओ तो फिर जैसी होगी देखी जाएगी। तवा, चक्की, पानी पीने का कटोरा, नहीं मालूम किन किन वक्तों की हल्की फुल्की बेकलई 2 पतेलियां। बेकलई माने बेरंग रोगन के, जिसका रंग उड़ गया हो। बस यही इस घर की कुल कायनात थी। कायनात के माने पूंजी या कुल सरमाया थी। चांदी की 2 चूड़ियां, लेकिन ऐसी पतली जैसे तार, उस नेक बख्त औरत के हाथों में थी। ये सब सामान खां साहब ने बाहर लाकर उस बनिए की रूबरू रख दिया। रूबरू रखना मैंने आमने सामने रख दिया। अव्वल तो बनिया उन चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाता था। लोगों ने बहुत कुछ कहा सुना, यहाँ तक कि उन सरकारी प्यादों को भी रहम आया जो गिरफ्तारी के लिए आए थे, उनको भी रहम आया। उन्होंने भी बनिए को समझाया। बारे खुदा खुदा करके वो इस बात पर रजामंद हुआ। रजामंद होना माने बात मान लेना, तैयार हो जाना कि 5 रुपए असल, 2 रुपए सूद, सातों के सातों दे दें तो फारिग खती लिख दें। फारिग खती लिखना माने किसी के कर्ज का अदायगी के बाद जो रसीद दी जाती है उसे फारिग खती कहते हैं। लेकिन खां साहब का कुल असासा 4.5 से ज्यादा का न था। असासा के मैंने पूंजी। तब फिर घर गए तो बीवी से कहा कि 2.5 रुपए की कसर रह गई है। कसर रहना यानी कमी रह जाना। बीवी ने कहा, अब तो कोई चीज मेरे पास नहीं। हाँ, लड़की के कानों में चांदी की बालियां हैं, देखो जो उनको मिलाकर पूरी पड़े। वो लड़की कोई 6 बरस की थी, बस बाइन ही जितनी हमारी हमीदा। यानी यहाँ पर मुसन्निफ कहते हैं कि बस हू बहू जैसी मेरी हमीदा। अम्मा जो लगी उसकी बालियां उतारने तो वो लड़की इस हसरत के साथ रोई कि मुझसे जब्त ना हो सका। जब्त होना मैंने बर्दाश्त होना। मैंने दिल में कहा कि इलाही, इस वक्त मुझसे कुछ भी इसकी मदद नहीं हो सकती। फौरन ख्याल आया कि 1 रुपया और 2 आने के पैसे तो नकद मेरे पास है। देखो टोपी बिक जाए तो खां साहब का सारा कर्जा छूट जाए। ये जो बच्चा है, गोया के किरदार है मुसन्निफ का, वो ये बात कह रहे हैं कि मेरे पास 1 रुपया 2 आने तो नकद हैं, और अगर ये टोपी बिक जाए तो मैं खान साहब का सारा कर्जा चुका दूंगा। बाजार तो करीब था ही। फौरन मैं गली के बाहर निकल आया। रूमाल तो सर से लपेट लिया, यानी चूँकि खाली सर रहना मुनासिब न था, लिहाजा वो अपने सर को रूमाल से लपेट लिए और टोपी हाथ में ले एक गोटे वाले को दिखाई। उसने 6 की आंकी, यानी उस टोपी की कीमत 6 रुपये लगाई। मैंने छुटते ही कहा, ला बला से 6 ही दे। गरज 6 वो, 1 मेरे पास नकद था। 7 रुपये मैंने चुपके से उस औरत के हाथ पर रख दिए। तब तक प्यादे खान साहब को गिरफ्तार करके ले जा चुके थे और घर में रोना पीटना मच रहा था। दफतन पूरे 7 रुपये हाथ में रखकर उस औरत पर शादी मर किसी कैफियत तारी हो गई। दफतन पूरे 7 रुपये हाथ में देखकर उस औरत पर शादी मर किसी कैफियत तारी हो गई। दफतन बने अचानक, और शादी मर कहते हैं खुशी के मारे मर जाना। इस खुशी में उसने कुछ नहीं सोचा कि ये रुपये कैसा है और किसने दिया है। फौरन अपने हमसाये को रुपया देकर दौड़ाया। हमसाया मैंने पड़ोसी, हमसाये को रुपये देकर दौड़ाया और खुद बच्चों समेत दरवाजे में आ खड़ी हुई।
بات کی بات میں خاں صاحب چھوٹ آئے تو بچوں کی کیسی خوشی ہوئی کہ کودیں اور اچھلیں، کبھی باپ کے کندھے پر، کبھی ماں کی گود میں، اور کبھی ایک پر ایک۔ اب اس عورت کو میرا خیال آیا اور بچوں سے بولی کہ اے کم بختو، کیا ادھم مچائی ہے؟ میری طرف اشارہ کری۔ دعا دو اس اللہ کے بندے کی جان و مال کو جس نے آج باپ کی اور تم سب کی جانیں رکھ لی، نہیں تو ٹکڑا مانگے نہ ملتا۔ کوئی چچا یا ماموں بیٹھا تھا کہ اس کو تمہارا درد ہوتا، اس مصیبت کے وقت تمہاری دستگیری کرتا۔ دستگیری کرنا میں نے مدد کرنا صرف ایک باپ کے دم کا سہارا ہے، بس صرف ایک باپ کے دم کا سہارا کہ اللہ رکھے اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو محنت سے، مزدوری سے۔ خدا کا شکر ہے روکھی سوکھی روز کے روز 2 وقت نہیں تو ایک ہی وقت مل تو جاتی ہے۔ ہمارے حق میں یہ لڑکا کیا ہے؟ رحمت کا فرشتہ ہے، نہ جان نہ پہچان، نہ رشتہ نہ ناتا، اور اس اللہ کے بندے نے مٹھی بھر روپے دے کر آج ہم سب کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ وہ بچے جس قدر شکر گزاری کی نظر سے مجھ کو دیکھتے تھے، یعنی شکر گزاری کی نظر سے دیکھنا، انہیں احسان مندی کی نظر سے دیکھنا، مجھ کو دیکھتے تھے، اس کی مسرت تب تک میں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ مسرت مانے خوشی۔ روپیہ خرچ کرنے کے بعد مجھ کو عمر بھر میں بھی ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسے اس دن تھی۔ تو یہ واقعہ مصنف نے بہت ہی عبرت کے انداز میں بیان کیا ہے اور ایک چھوٹے سے بچے کی ہمدردی کے واقعہ کو بہت ہی بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے اب ہم ان الفاظ کو ایک مرتبہ پھر سے دہرائیں جو بیچ میں ہم نے بتایا۔ جیسے پیادے ہم نے کہا تھا کہ پیدل سپاہی کو کہتے ہیں پیادے، ڈگری عدالتی فیصلہ یہ سرکاری حکم، واجب جسے ادا کرنا ضروری ہو یا جس کا ادا کرنا ضروری ہو، تہی دست خالی ہاتھ، مفلس کو تہی دست کہتے ہیں، نانوا قرض یہ چڑھی ہوئی رقم کو کہتے ہیں، دل دہل جانا، کانپ جانا، نیک بخت کے معنی سیدھا سادہ شریف آدمی، تدبیر کے معنی ترکیب حکمت، پنڈ چھڑانا محاورہ ہے پیچھا چھڑانا، کائنات کے معنی سرمایہ پونجی، روبرو کے معنی آمنے سامنے، رضامند ہونا کے معنی بات مان لینا، فارغ خطی رسید یا قرض وصول ہو جانے کا سرٹیفکیٹ، اثاثہ کے معنی سامان پونجی، کسر کے معنی کمی، بعینہ یعنی ہو بعینہ کے معنی ہو بہو ٹھیک اتنی ہی، آنکنا معنی قیمت لگانا، دفعتن کے معنی یک بیک یعنی اچانک، شادی مرگ خوشی کے مارے مر جانا، کیفیت کے معنی حالت، ہمسایہ کا معنی پڑوسی، شکر گزاری معنی احسان مندی، دستگیری کرنا مدد کرنا سہارا دینا، مسرت کے معنی خوشی۔ اب ہم لوگ مشقی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ جیسے پہلا نمبر سوال ہے، غریب عورت کے شوہر کو پیادے کیوں پکڑ کر لے جا رہے تھے؟ جواب ہے کیونکہ غریب عورت کے شوہر نے کسی بنیے کے یہاں سے ادھار کھایا تھا، وہ قرضہ نہیں اتار پا رہا تھا، اس پر بنیے نے ڈگری جاری کرائی تھی، اس لیے غریب عورت کے شوہر کو پیادے پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ اسی طرح کے اور بھی سوالات ہیں، جیسے خاں صاحب کی گرفتاری پر گھر والوں کا کیا حال ہوا،
بنیے نے کس لیے خان صاحب کو مہلت نہیں دی، لڑکے نے خان صاحب کی مدد کس طرح کی، خان صاحب کے چھوٹ آنے پر بچوں کی کیسی خوشی ہوئی وغیرہ۔ تو ان سوالات کا جواب ہم لوگ لکھیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا نمبر سوال ہے، خالی جگہوں کو نیچے دیے ہوئے لفظوں سے پر کیجیے۔ رحمت، اثاثہ، پیادے، تہیدست، شادی مرگ۔ یہ جو خالی جگہ ہیں ان میں ہم جو اوپر میں دیے ہوئے لفظ ہیں اس سے چن کر کے ان میں پر کریں گے اور جملے کو مکمل کریں گے۔ سرکاری پیادے اس کے میاں کو پکڑے لیے جاتے ہیں۔ میں اس وقت بالکل تہیدست ہوں۔ خان صاحب کا کل اثاثہ 4 ساڑھے 4 سے زیادہ کا نہ تھا۔ اس عورت پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہمارے حق میں یہ لڑکا کیا ہے؟ رحمت کا فرشتہ ہے۔ اب نیچے پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ لال ٹوپی، بوڑھی عورت، پتلی پتلی چوڑیاں، چھوٹے بچے۔ اوپر کی دی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر ہم لوگ اب ان خالی جگہوں کو بھرتے ہیں۔ ٹوپی کا رنگ لال ہے، عورت بوڑھی ہے، چوڑیاں پتلی پتلی ہیں، بچے چھوٹے ہیں۔ غور کریں، جو لفظ آپ کو میں نے بتایا، ٹوپی، عورت، چوڑیاں اور بچوں کی کسی نہ کسی خصوصیت کی یہاں ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جن سے کسی اسم یا ضمیر کی کوئی خصوصیت یعنی اچھائی یا برائی ظاہر ہوتی ہے انہیں صفت کہتے ہیں، اور جن الفاظ کے یا جن اسم کی اچھائی یا برائی بیان ہوئی ہے وہ موصوف کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں تصویروں کی مدد سے اشارے کے مطابق صحیح جوڑے بنائیے۔ بڑی مسجد، اسی طرح سے لال گلاب، گرم چائے۔ ٹھیک ہے، آپ ان لفظوں کو آپ خود سے ملائیے گا۔ پھر دیکھیے اگلا مشق ہے، نیچے گملے کی پتیوں پر کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے مثال کے مطابق خالی جگہوں میں لکھیے۔ جیسے مثال دیا ہے مال، دولت۔ اب اسی طرح سے آپ ہم معنی الفاظ کو جو یہاں پر گملے کی پتیوں میں دیا ہوا ہے اسے آپ ملائیں گے۔ شور، غل، قریب، پاس۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ جو ہے آپ یہاں سے دیکھ کر کے خود سے ملائیے۔ اگلا مشق ہم کرتے ہیں جماعت سے پہلے ہم لگا کر ہم جماعت بنا ہے، جس کی معنی ہے ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے۔ اب نیچے دیے ہوئے لفظوں سے پہلے ہم لگا کر الفاظ بناتے ہیں اور اس کے معنی بھی لکھتے ہیں۔ ہم خیال، ہم سفر، ہم سفر، ہم شکل، ہم عمر، ہم عمر، ہم نام۔ اسی طرح سے اگلا مشق ہے، جو لفظ دیے گئے ہیں ان سے جملے بنائیے اور خالی جگہوں میں لکھیے۔ اور پھر نیچے دی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر کے آپ کو 2 جملے لکھنے ہیں، جیسے ٹوپی، بالی، پیالہ، چوڑیاں وغیرہ۔
تو ان سے آپ کو جملے بنانے ہیں اور آخر میں بلند آواز سے پڑھنا ہے اور خوش خط لکھنا ہے۔ تو بچوں، ہم آج سبق ہمدردی پڑھے ہیں اور اس میں مشقی سوالات کو بھی حل کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔